اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ معرفت اور علم۔ دیکھیں، معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچان۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہچان اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، حقیقت کی پہچان ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ آپ حقیقت کو جان لیں۔ تو کائنات کی واحد حقیقت کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی پہچان کے بغیر آپ اپنی کامیابی کی منازل جو ہیں وہ طے نہیں کر سکتی۔ اب معرفت کیا ہے؟ پہچان اللہ کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق آپ کا علم کم از کم اتنا ہو کہ آپ اس کو پہچان سکیں، اس کا وجود جان سکیں یا اس کی صفات پہچان سکیں اور اس پر آپ کا یقین ہو۔ تو بہرحال معرفت اور علم آج جو میرا موضوع ہے، تو اس کے لیے، معرفت کے لیے آپ کو معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ معرفت کے لیے، پہچان کے لیے آپ کو معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عام سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل تھیوری نہیں ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی پہچان کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو معلومات کی ضرورت ہے۔ علم کیا ہے؟ معلومات ہے نا۔ اب معلومات کس بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ معلومات کیا ہیں؟ کہ وہ ہستی کیا ہے، نام اس کا کیا ہے، ذات کیا ہے، اور پھر اس کی صفات کیا ہیں، یہ آپ نے جاننی ہوں گی۔ اس کا مطلب کم از کم اتنی پہچان کہ آپ اس کے رتبے کے مطابق اس سے سلوک کر سکیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اتنا آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو جب وجود کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہر جگہ اپنی شان کے متعلق موجود ہے۔ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا جسم نہیں ہے جیسے ہمارا آپ کا جسم ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے جیسے ہماری آپ کی شکل ہے، اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی مقام خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مقام خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت، یعنی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں نا۔ ہمارا وجود بھی ہے، شکل بھی ہے، ایک مکان بھی ہے، ایک زمان بھی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہم یہ کچھ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اب یہ معلومات ہمیں قرآن سے ملیں گی۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو کہیں کہ میں تو قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے قریب ہی ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب اللہ کے متعلق معلومات خود اللہ فراہم کرے تو وہ اللہ ہے، کوئی اور بتائے نہیں، اللہ خود بتائے گا تو وہی معلومات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ایک تو دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کم از کم آپ کو اتنا یقین ہو کہ اللہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر، میری بات کو سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے ایسا نہیں لگتا، ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، جو ہمارے اخلاق ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ ہمیں سن رہا ہے، نہ اس کے وجود کا ہمیں احساس ہے۔ یعنی ایسا بیہیو ہے ہمارا، بس بنا خوف و خطر آزادانہ طریقے سے اپنا اخلاق بناتے ہیں، رویے بناتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ بہرحال معرفت کا مطلب میں آپ کو بتایا کہ معرفت
معلومات سے آپ کو پہچان ہوگی، معلومات سے، معلومات ہوں گی قرآن سے، معلومات ہوں گی رسول سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یعنی اگر پہچان آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے معلومات، اور معلومات کے لیے صاحب علم لوگوں سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا، جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی جو عارف ہیں، عارفین سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا کہ مجھے کچھ بتائیے رب کے بارے میں، کہ رب ہمارا کیسا ہے، کہاں ہے، ذات کی اس کی صفات بتائیے۔ تو بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو صاحبان علم ہیں ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، خود ہی اندازہ نہ لگائیں آپ۔ خیر رب کے متعلق تو ہمارا علم ایک تو محدود بھی ہے، دوسرا ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری زندگی گزر رہی ہے آسانی سے، کھابے کھا رہے ہیں اور خوب مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اور بس کوئی کیا ہو رہا ہے، بس ہم ایک بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے یعنی کوتاہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا نقصان ہے بہت۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ساری باتیں سن رہا ہے، میرے تمام کاموں سے واقف ہے۔ پھر یہ سارے کام آپ کے نہیں ہو سکتے، یعنی اس میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کا اللہ مقصود نہ ہو، یعنی آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہ ہو، آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ میں اس کی ملاقات کے لیے تیاری کروں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے اور یہ دنیا پر راضی ہو گئے، دنیا ہی ان کے خیال میں اہمیت ہے اور اس پر وہ راضی ہیں کہ بس دنیا حاصل ہو جائے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، یعنی جو میرا راستہ ہے اس پر نہیں چلنا چاہتے وہ، تو اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کے راستے پر نہ چلیں، نہ جاننے کی کوشش کریں، نہ اس پر چلیں، اگر راستہ معلوم بھی ہے، بعض لوگوں کو راستہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس راستے پر نہیں چلتے، بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، عالم ہیں لیکن اس راستے پر نہیں چل رہے، یعنی جانتے ہیں یہ کام کیسے ہونا ہے پھر بھی وہ نہیں کر پا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں اللہ کی ملاقات کو۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو بہرحال آج کی جو ہماری نشست تھی اس کا معرفت اور علم، علم آپ کو حاصل کرنا ہے صاحبان علم سے، قرآن سے، حدیث سے، یعنی اس کا آپ نے شوق رکھنا ہے۔ ایک تو اللہ کا شوق، سب سے پہلے اللہ کا شوق، اللہ کی ملاقات کا شوق، اور یہ عام طور پہ آپ دیکھیں آج نہیں پایا جاتا، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جس سٹیج میں بھی ہو، یہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لیں، کوئی بات نہیں عمل کریں یا نہ کریں۔ سورہ انشقاق میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اس آیت میں 3 مضامین ہیں، انسان کو اس کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے، انسان کو اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے مقصد کے حصول کا، اور تیسرا جو ہے وہ نتیجہ بھی بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں۔ اور آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اے انسان، تم خوب محنت کرتے ہو، خوب مشقت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو الی ربک، اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے۔
انک کادح الی ربک، لفظی ترجمہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو سورت کا نام، آیت کا نمبر بتا دیا ہے، لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں، یہی ترجمہ ہے کہ تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، خوب محنت، بس یہ امید رکھو، یہ یقین رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، کہ اللہ کی ملاقات کے طالب ہیں یہاں پہ، اور اللہ کی ملاقات اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم